ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے مدارس کی رجسٹریشن کا. وقتاً فوقتاً یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا کیا اعتراض ہے، اس پر ہم پروگرام میں آج بات کریں گے کہ اس میں سیاسی معاملات کیا ہیں اور ان کی اپنی خدشات کیا ہیں. اس کے علاوہ سیریا کی بھی بات ہوگی جہاں پر عبوری حکومت قائم ہوئی ہے لیکن حملے بھی چل رہے ہیں، بدامنی بھی ہے. اسرائیل نے بھی سینکڑوں فائر کیے ہیں، ایئر سٹرائکس کی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آغاز میں پہلے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے جو سابق ISI چیف تھے فیض حمید صاحب، ان کے حوالے سے خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے. جو الزامات بتائے جا رہے ہیں ISPR کی طرف سے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے. وہ ملک میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں بھی ان کا کردار تھا. تو بہت کھل کے اس پہ اب بات ہو رہی ہے. جب یہ معاملات ہو رہے تھے تب بات کرنا ظاہر ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ ٹائم ٹو وری ایوری تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اوکے فیض صاحب کے لیے، کیونکہ ایک 4 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور جس طرح کے ماحول میں ہو رہا ہے تو لگ تو رہا ہے کہ سزا سخت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ جو ارینجمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ تحقیقات اور ثبوت آپ کے پاس ہیں جو بھی ہیں. 9 مئی کے ساتھ جوڑنے کا مطلب کافی کلیئر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کی انویسٹیگیشنز الگ بھی ہوں گی، تو مطلب کہ جس کے اندر اس میں جس کو بھی ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہیں. لیسن میرا خیال ہے اس میں ایک ہے، ٹھیک ہے، خود احتسابی ایک بہت اچھی چیز ہے، and so on and so forth. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ سلامت کے اوپر نشانہ باندھتے ہیں نا، آپ مس نہیں کر سکتے. مس کرو گے نا تو مسنگ ہو جاؤ گے. دوسرا چانس نہیں ملتا. دوسرا چانس نہیں ملتا. یو گیٹ 1 شاٹ. ہاں، بلکہ ایک سینگ بھی ہے کہ 2 جو جرائم ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر وہ جرائم نہیں رہتے. ایک ہے خودکشی اور دوسرا ہے تختہ الٹنا. اس میں ناکام ہونا افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں، آپٹکس وائز پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید یہ ایک مطلب ایک پاسبلٹی ہے کہ اب دیکھیں، اب عمران خان کے خلاف جو قانونی اور کارروائی کی جا رہی ہے وہ پھر اگر صرف ان کے خلاف کی جائے تو پھر لگتا ہے کہ یار اچھا نہیں لگتا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو اگر آپ مطلب ایک ایسے بندہ جو آپ کے سابق DG/ISI ہے نا، اس سے اوپر تو کبھی کبھی چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہیں ہوتا، as we have seen in the past, right؟ اتنا اہم عہدہ ہے. ان کو بھی آپ کرو گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو دکھانے کے پاس تو یہ ہوگا نا کہ سر یہ بھی ہیں. اینڈ دین آف کورس ایک فائنل پاسبلٹی یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں فیض صاحب، میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ سر یہ آپ کی کنفیشنز ہیں، یہاں پر آپ نے سائن کرنا ہے. سلطانی گواہ نہیں تو عزت کی زندگی پھر آ کے نہیں، شاید زندگی نہ ہو نا. زندگی نہ ہو. ہاں، عزت کی ہو یا نہ ہو، زندگی تو ہے نا. اچھا، یہ خاصا نیرو ڈاؤن ہے. مثلا جو چارج شیٹ میں سمجھا ہوں اپنی حد تک، ایک تو 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور مظلوم سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت. مظلوم سیاسی عناصر آپ کو پتہ ہے کون ہے. ایک اور چیز جو ان سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے افغان پالیسی. اچھا، افغان پالیسی میں بھی لمبے لمبے گھپلے ہوئے ہوں گے، وہ اس کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے یا الگ سے ریویو کیا جائے گا یا نہیں، ہم نہیں جانتے. اس میں ذکر آیا ہی نہیں ہے کہیں. تو نہیں، اس میں تو پھر دیکھیں اور بھی موونگ پارٹس آتے ہیں نا، تو شاید اس کو آپ ایک الزام کی طرح نہیں پیش کر سکتے، لائک آئی ڈونٹ نو ایز پارٹ آف دی انویسٹیگیشن. پھر وہ دائرہ وسیع ہو جائے گا، بہت زیادہ وسیع بھی ہو جائے گا. اور دیکھو اس کی آپ کیا ثبوت پیش کرو گے سامنے. یو سی، تو باقی چیزوں میں تو پھر بھی ہیں. اور اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر انڈیویجول پالیسی نہ ہو، ادارہ جاتی پالیسی ہو، تو وہ ظاہر ہے اس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے. لیکن اپنے ذاتی اس میں کہ ایک دائرے سے باہر ہو کے انہوں نے بہت زیادہ کسی کو اگر فیور دیا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ گرفت ہو رہی ہے. ہاں، اب دیکھیں جہاں تک 9 مئی میں انوالومنٹ کی بات ہے یا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وی آر اونلی گوئنگ آن کہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں. جہاں تک اس کے پہلے کی باتیں ہیں، ہاں، وہ 1 پیج کے دنوں میں
کچھ دیر اس کے بعد بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، ان دنوں میں ظاہر ہے جو بھی ہو رہا تھا اور جو بھی یہ کر رہے تھے تو اٹ واز این اوپن سیکرٹ. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اوپنلی اس پر بات نہیں کر سکتے تھے. اب کیونکہ ماحول بدل گیا ہے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ 2 سال بعد ہم کیا بات کریں. اس وقت اوپنلی بات کرنا بھی قومی سلامتی کے خلاف تھا بری طرح. اب اس کے علاوہ بھی اوپنلی بات آپ کے پلیٹ فارم چلے جاتے ہیں. 9 مئی کے ٹائم پہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، رائٹ؟ تو ان پر جو زیادہ جو غصہ ہے وہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کام کرتے رہے، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. ریٹائرمنٹ کے ٹائم کا جو ہم نے ان کا جو مین اسکینڈل سنا تھا وہ یہ ہاؤسنگ اسکیم والا تھا کہ آپ نے اپنے اختیارات کو ابیوز کیا. وہ بھی بڑی مزیدار اسٹوری ہے. اچھا، جو مین جو اصل ان کا جو جس پہ پکڑ ہونی چاہیے تھی وہ تھا 2018 کا الیکشن. اور اس ٹائم پہ جو انہوں نے رول پلے کیا ایک پرائم منسٹر کو نکالنے میں اور دوسرے خان صاحب کو لانے میں، اگر وہ از اے مچ بگر کرائم. کیونکہ دیکھیں نا، ایک منٹ میں پورا بات مکمل کر دیں. بات مکمل کر کہ یہ پراپرٹی اسکیم میں جو کرپشن اختیارات، اس سے کیا ہوا کہ ایک پراپرٹی اسکیم کا نقصان ہوا، لیکن جب آپ الیکشن چوری کرتے ہیں تو پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے اور پھر ہم بھگتتے جاتے ہیں. اس کی جب تک پکڑ نہیں ہوگی میرے حساب سے یہ جو کارروائی ہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آفیشیل پالیسی ہو، تو ادارہ جاتی پالیسی ہو. پھر ایک بندے کو اسکیپ گوٹ نہ بنائیں، دیکھیں نا. پھر ایک بندے کو یہ نہ کریں کہ جیسے وہ تنہا کچھ کر رہا تھا. لیکن وہ کو تو اس پہ تو ڈالا ہی نہیں نا. اگر ڈالا ہوتا تو پھر ہم بات کر سکتے. دیکھیے دوسری بات ہے کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے نا، پریسیڈنٹ. جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر. دیکھیں نہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور درست فرما رہے ہیں، ہونا چاہیے. لیکن پھر اگر آپ 2018 میں کسی کو اس طرح پھنساؤ گے تو آنے والے پھر 2024 ہو سکتا ہے کہ 2026 میں کوئی 2024 میں کسی کو پھنسا دے. دیکھو تو یہ باتیں سوچنی ہوتی. اس لیے جو لوگ ابھی بہت خوش ہو رہے ہیں نا کہ خود احتسابی وغیرہ، میرے حساب سے یہ کوئی ڈیٹرنس نہیں ہوگا آئندہ کے لیے. کیونکہ اس عہدے میں جو اختیارات ہیں اور آپ کو جو کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹس بنائیں، پرائم منسٹرز کو نکالیں، آپ کچھ بھی کریں، وہ جب تک رہے گی آپ کے پاس تو باقی تو یہ جو نسبتاً چھوٹی بات ہے. یہ تو دیکھیں اگین اٹ کمز ڈاؤن ٹو وین یو نہیں تو اسی لیے تو چارج شیٹ میں ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بھی. ہاں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، لیکن مین وہی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کے کہنے پہ آرمی چیف کے خلاف چلیں گے، اس پہ اصل غصہ ہے. سو یہ بات جو ہے نا ادھوری. لیکن جو لوگ ڈسے ہوئے ہیں جنرل فیض کے، وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. یار آپ لوگ آنے والے سالوں میں اگر کچھ کسی اور کی احتساب ہوتی ہے تو جو ان سے ڈسے ہوئے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے. تو یہاں پر دیکھو یور ہیروز اینڈ یور ولنز ڈیپینڈ کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں. بالکل دیٹس اٹ. اور ٹائم کون سا چل رہا ہے سر؟ تو ٹائم واقعی ہمارے پروگرام کا بھی تھوڑا سا محدود ہے، اس پہ ہم آئندہ بھی بات کریں گے. ان کی جو اصل موضوع جس پہ 2-3 دن سے کافی لیدے ہو رہی ہے وہ ہے ہمارے ہاں مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 2019 میں لا ایک چینج ہوا تھا. وہ میں بتا دوں، آپ بتا دیں. بتا دوں. چلیں بتا دو. اچھا، اب میں 2019 میں نہیں جا رہا، میں اس اکتوبر میں جا رہا ہوں. اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہونی تھی تو ہر آدمی مولانا صاحب کے گوڈے گٹے پکڑ رہا تھا. تو مولانا صاحب بالآخر ظاہر ہے راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس کے عوض مولانا سے 2 وعدے کیے گئے تھے کہ پہلا تو یہ کہ 2028 تک معیشت کو سودی نظام سے چھٹکارا دے دیا جائے گا، اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ دینی مدارس کی جو رجسٹریشن ہے وہ محکمہ تعلیم کے بجائے پہلے کی طرح سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت ہوگی. اچھا، دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق جو بل تھا وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا. اسے صدر زرداری کے پاس دستخط کرنے کے لیے بھیجا گیا. انہوں نے اس پہ کوئی اعتراضات لگا دیے جو کہ ایک اچانک جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہوا، اور انہوں نے نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو دوبارہ یہ بل بھیج دیا. اس پہ مولانا تپ گئے اور انہوں نے گزشتہ ماہ کہا کہ مطالبہ منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. انہوں نے 28 نومبر کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا، مگر پھر چونکہ اسلام آباد میں وہ ایجیٹیشن والی صورتحال تھی تو مولانا نے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے اسے فی الحال مؤخر کر دیا ہے.
جنرل مشرف ہوں یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا اے پی ایس پشاور پہ حملے کے بعد جو بھی حکومت تھی نواز شریف کی حکومت، سب کے سب دینی مدارس کی اصلاحات پہ زور دیتے آئے تھے. لیکن اکتوبر 2019 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے دینی مدارس کو باقاعدہ تعلیمی اداروں کے حساب سے بھی ان کی بہت کھلی مخالفت چل رہی تھی. تب بھی وہ کہتے تھے کہ جو انگریز کے دور کا 1860 کا ایکٹ ہے اس کے تحت رجسٹریشن ہونی چاہیے. اس میں کیا تھا مصلحت؟ اس میں یہ تھی کہ اس قانون کے تحت مدارس کی بطور فلاحی ادارہ رجسٹریشن ہونی تھی. نئے قانون کے تحت بطور تعلیمی ادارہ رجسٹریشن ہوئی ہے. اچھا، پرانے قانون کے حساب سے نصاب اور مالی معاملات یا جو سرگرمیاں ہیں ان کی مؤثر نگرانی کا نظام خاصا ڈھیلا تھا، اور یہ رجسٹریشن جو ہے عام طور پہ ڈپٹی کمشنر ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے دے دیتا تھا. یہ جو ایکٹ تھا جو ابھی پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اس میں ترمیم جو ہے وہ یہ کی گئی کہ اگر کسی مدرسے کے ایک سے زیادہ کیمپسز ہیں تو ہر کیمپس کو علیحدہ رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ایک رجسٹریشن کافی ہے. اچھا، مدرسے کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کی سالانہ رپورٹ اور آڈٹ رپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرانا لازم ہوگی. لیکن مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے جو اس وقت لاگو ہے، یہ مدارس کی خود مختاری اس سے ختم ہو رہی ہے، نصاب میں سرکاری مداخلت بڑھ رہی ہے، اور حکومتی کنٹرول کے سبب جو عطیات ہیں ان میں کمی ہو ہے یا وہ بالکل ہی بند ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 18,000 مدارس آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں. ان کی انتظامیہ کہتی ہے کہ انہیں خاصی آسانیاں ہوئی ہیں بینک اکاؤنٹس کھولنے میں. جو غیر ملکی طلباء ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے. پھر گرانٹس، سرکاری گرانٹس ہمیں ملی ہیں تو اس سے تعلیمی معیار میں بھی اضافہ ہوا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا اس مرحلے پہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے علماء کو ہی تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہے. مولانا کو سنیے اور ان کے ساتھ ہی طاہر اشرفی کا حکومت کی طرف سے جواب پہلے سن لیتے ہیں. ہم مدارس کو قانون کے تحت ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی آزادی و خود مختاری وہ اپنی جگہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں. کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے. نئے شیش نہ چھوڑے جائیں. ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں. لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے. وزارت تعلیم کے تحت ہم نے منسلک ہو کر رجسٹریشن کی بات مانی تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ ہم پر مسلط کر دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماتحت کرنا چاہتے تھے. مدارس ان کے ماتحت کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو 18,400 مدارس ہیں، آپ نے 2019 میں کہا کہ یہ قانون ہے، اب یہ معاہدہ ہے، ہم نے مان لیا 2019 کا معاہدہ. آج آپ کہتے ہیں اس معاہدے کو پیچھے پھینک کے نیا معاہدہ کریں. 4 سال بعد آپ کہیں گے نہیں اس کو بھی پیچھے پھینک کے نیا معاہدہ کریں. تو یہ میرا جو لاکھوں طلباء کا مستقبل ہے اس کا جواب دہ کون ہے؟ ہاں، تو یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ ہم مزید وضاحت اس کی درکار ہے ہمیں. سبق سید صاحب جو سینئر صحافی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن وقفے کے بعد ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں. ویلکم بیک. مدارس کی رجسٹریشن کی پیچیدگیاں یہ ہے موضوع. سبق سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبق صاحب، یہ بتائیے کہ اس بحث میں تو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ قانون جو ہے ترمیمی بل یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. جب حسب وعدہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اسے منظور فرما لیا تو صدر زرداری نے ان ایکسپیکٹڈلی اسے کیوں روک لیا؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، بہت شکریہ وسط صاحب. اور اصل میں دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو کر یہ ایوان صدر میں صدر صاحب ٹیبل تک پہنچا تو صدر صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم اس کے جو کسٹوڈین ہیں وہ ایک طرح سے صدر صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ منظور ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ تعلیم تو ایک صوبائی سبجیکٹ ہے تو ہم اس صوبائی سبجیکٹ میں کیوں مداخلت کر سکتے ہیں. قومی اور اسمبلی اور سینٹ اگر میکسیمم
قانون سازی کر بھی سکتے ہیں تو وہ صرف اسلام آباد کی حد تک کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر بھی کیونکہ آلریڈی مدارس کی رجسٹریشن کا ایک قانون موجود ہے، اس قانون کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کہہ کر انہوں نے بل پر اپنے تحفظات لگائے اور اس کو واپس کر دیا. اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بل دوبارہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے منظور ہو کر آئے اور صدر صاحب تک پہنچے اور پھر اس کی ایک قانونی حیثیت بن جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس بل کو کیوں منظور کرے گی؟ کیونکہ ان کی جماعت کا سربراہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا سربراہ. اور دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف اس بل کو کیوں سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ یہ تحریک انصاف کے دور میں بنا ہوا ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کل یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو بالکل وزارت تعلیم والے ایشو کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی رہے گی حکومت کا معاملہ. مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حکومت کی اور مولانا کی ایک طرح سے آپس میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ کروائیں، اور جو مدارس وزارت تعلیم کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ کروا دیں. اب یہ بظاہر تو بات بڑی اچھی اور خوش آئند ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس طرح پھر پاکستان میں بہت سے اور معاملات میں آپ لوگوں کو آپشن دیں گے؟ کیا عدالتوں کے معاملے میں اسی طرح کے آپشن دیں گے؟ کیا اور جو دیگر ایشوز ہیں ان پر بھی اس طرح کے آپشن دیں گے؟ تو یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے جو اس وقت تک ہمارے سامنے موجود ہے. جی اچھا، سوسائٹیز ایکٹ جو ہے وہ تو وفاقی معاملہ ہے نا، وہ تو صوبائی معاملہ نہیں ہے. تو مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو ہے رجسٹر کروایا جائے بطور فلاحی ادارہ، بطور تعلیمی ادارہ نہیں. حالانکہ یہ بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے، اس لیے کہ مدارس تعلیمی ادارہ ہی ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا وہ مصر کیوں ہیں؟ اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی سیاسی پس منظر بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا وصف صاحب، میں صرف 2-3 منٹ کے اندر ہی مختصراً یہ بات بتاؤں گا. آپ کو پتہ ہے جو 1860 کا سوسائٹی ایکٹ ہے اس کے اندر فلاحی ادارے اور دیگر پروفٹیبل بھی اور نان پروفٹیبل دونوں ادارے وہاں پر رجسٹرڈ ہوتے تھے. اصل ایشو شروع ہوا 9/11 کے بعد. 9/11 میں جب پریشر بڑھا ہماری طرف کہ جو آپ کے مدرسے ہیں ان مدرسوں میں انتہا پسندانہ رجحانات تشکیل پاتے ہیں، نصاب ایسا ہے، وہاں کا نظام ایسا ہے، تو پھر ایک پریشر بنا. اور اس پریشر کے نتیجے میں 2004 میں آپ کو پتہ ہے کہ مشرف صاحب نے پاکستان میں ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بھی بنایا تھا اور ماڈل دینی مدارس بھی بنائے گئے تھے. اور پھر جب 2004 میں اس پر بہت زیادہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر 5 جو وفاق ہیں، اس وقت تک صرف 5 وفاق تھے، اور جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی یہ سارے شامل تھے. تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اس کا نام تھا اتحاد تنظیمات مدارس. تو اتحاد تنظیمات مدارس نے کہا کہ یہ جو حکومت ترامیم اس میں کرنا چاہ رہی ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اس پر کافی بحث ہوئی، کافی لے دے ہوئی. اور پھر اس کے بعد معاملہ اس طرح ہوا کہ اسلام آباد میں انتہا پسندانہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، لال مسجد کا آپریشن شروع ہو گیا، مشرف کے خلاف موومنٹ شروع ہو گئی، وہ جو جمہوریت کے حوالے سے عدلیہ بحالی تحریک یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا وہ بغیر کسی اہم نتیجے پر پہنچنے کے وہ ایک طرح سے دب گیا. اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ اٹھے نہیں. 2014 جس کا آپ نے اشارہ کیا تھا وہاں پر ہوا تو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ مدرسہ ریفارمز تھا. مدرسہ ریفارم اس وقت دوبارہ اٹھا اور ساری بات چیت کی گئی اور یہی والی بنیادی بات کی گئی کہ مدرسے کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، 4 لوگ اس کو کک لگا رہے ہیں. ایک وزارت مذہبی امور لگاتی ہے کیونکہ مذہبی تعلیم دیتا ہے، وزارت تعلیم کیونکہ تعلیم سے منسلک ہے، وزارت صنعت و حرفت کیونکہ سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ چل رہا ہے، اور مدرسہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی کریٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 7 سے 8 مہینے ایسے ہیں جو مکمل طور پر مذہبی ماحول کے تحت منائے جاتے ہیں اور ہر مسلک کا ایک مہینہ ہے، اور ان مہینوں میں ایک دوسرے کے خلاف فرقہ وارانہ اشتعال جو پیدا ہوتا ہے تو وہ امن و امان کا صورتحال بن جاتی ہے. تو مدرسے کا ایشو پھر جا کر وزارت داخلہ کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے. تو 4 منسٹریاں مل کر اس کو ایک طرح سے فٹ بال بنایا ہوا تھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو 32-33 ادارے ہیں یہ سارے مل کر ایک مدرسے میں جاتے ہیں اور مدرسے سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہارے یہاں بچے کتنے پڑھتے ہیں، تم نصاب کون سا پڑھا رہے ہو. اور انسپیکٹر لیول کے اور جونیئر لیول کے لوگ جاتے ہیں، انہیں لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا کہ وہ جو مدرسے کے اندر عربی زبان کے اندر چیزیں بتائی جاتی ہیں تو بڑا مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. اور پھر بعض کا جا کر تھوڑا سا زائد آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ پرابلم تھے جس پس منظر میں علماء نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا اس دور میں، کیونکہ وہ مسلسل کور کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے. اور پھر 2009 میں جب 2019 میں جب ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر کیا گیا تو اس وقت جو 5 وفاق تھے جن کو اتحاد تنظیمات مدارس کہا جاتا ہے، ان سب کے علماء کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں. لیکن یہ اصل میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں 2 فریقین، ایک تو حکومت تھی اور دوسرے یہ جو اتحاد تنظیمات مدارس والے تھے.
لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اس کے خلاف بولے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اصل میں مدرسے کی خود مختاری کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. تو پھر اس کی وجہ سے اتحاد تنظیمات کے لوگوں نے وزارت تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا. اس وقت پورے پاکستان میں 24,000 مدرسے رجسٹر ہیں. 18,400 مدرسے جو ہیں وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہیں اور باقی جو ہیں سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر ہیں. اب جو اعتراض کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر وہ اعتراض یہ ہے کہ حکومت نے جو معاہدے کیے تھے وزارت تعلیم کے ایگریمنٹ میں ان کو پورا نہیں کیا. اس میں ایک وعدہ یہ تھا کہ جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان کو 9 سال کا تعلیمی ویزا جاری کیا جائے گا, مدرسوں کے اکاؤنٹ شروع کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ تھا کہ مدرسے کا جو نصاب ہے اس پر مطلب مشاورت ہوگی. تو اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. اس کے اندر یہ جو ابھی آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو اس کی شق نمبر 21 ہے اس کے تحت 5 چیزیں ہونی تھی. ایک سب سے بڑی بات تھی کہ رجسٹریشن تھی اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی تھی. دوسرا تھا کہ اینول رپورٹنگ ہوا کرے گی. تیسرا تھا کہ آڈٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں گے. اور چوتھا بڑا اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی قسم کا جہادی لٹریچر, فرقہ وارانہ لٹریچر, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر شائع نہیں کی جائیں گی. اور پانچویں چیز صبح جو ہے ہمارا جو ہے ٹائم بہت کم ہے, صرف ایک لائن میں بتا دیجئے کہ مولانا جو ہیں ان کا جو جوش و خروش ہے اس کے پیچھے کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان کے جو زیادہ تر مدارس کے پی, بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب میں ہیں جہاں اثر و رسوخ ہے, تو ایک سیاسی پاور بیس بھی ہے جو کہ ان کے خیال میں کمزور ہو سکتا ہے, ہاں یا نہیں؟ بالکل وسیع صاحب, ان کی مدرسہ کانسٹیٹوئنسی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے 26ویں ترمیم میں یہ چیزیں ڈالی بھی اسی لیے تھیں کہ وہ اپنی اس کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ سبوک, آپ نے بہت ہی تفصیل سے ایکسپلین کر دیا کہ اصل مسئلہ ہے کیا. فی الحال یہاں پہ ایک لیں گے بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے شام کے اندر کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. پچھلے ماہ ہماری ملاقات ہوئی تبارک رحمان صاحب سے, جو ایک نوجوان ہیں جو 1600 کلومیٹر دوڑ کے اسلام آباد سے کراچی آ رہے تھے, اور ہم نے سوال پوچھا کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایسے, اور جواب تھا کہ وہ پاکستان میں جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے چندہ جمع کرنا چاہ رہے تھے, اور یہ چندہ جائے گا TCF یعنی سٹیزن فاؤنڈیشن کو. تو پچھلی دفعہ جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے تقریباً 1/3 حصہ پورا کر لیا تھا, وہ لودھنا میں تھے, لیکن اب وہ کراچی پہنچ گئے ہیں اور کل ہی اسی سیٹ پر, بلکہ بالکل اسی سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے بات کی. تو پہلے تو میں نے یہ سوال, اکثر کہا جاتا ہے کہ یار اٹس ناٹ دا ڈیسٹینیشن, اٹس دا جرنی, کہ منزل تو صحیح ہے لیکن جو آپ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں اس منزل تک پہنچنے میں سب سے زیادہ اہم اور دلچسپ باتیں وہ ہوتی ہیں. تو راستے میں آئے, میں نے تبارک سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا اور آپ نے کیا سیکھا. ہمیں ہر طرح کے ریاکشن ملے. میں اپنی جرنی کو کہتا ہوں رولر کوسٹر آف ایموشنز اینڈ ایکسپیرینسز, کیونکہ پہلی تو ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے جو پورے دن میں ہم جب GT روڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو ہم ایکسٹریم پاورٹی ہم نے, میرے خیال میں نے تو دیکھی ہے, جو کہ میں نے امیجن نہیں کر رہا تھا کتنی پاورٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو میرے لیے وہ ایک آئی اوپننگ تھا, نمبر 1. نمبر 2, رات کو جب ہم سونے جاتے تھے, جب ہمارے لوکل ہوسٹ ہوتے تھے, دے ور سم آف دا موسٹ افلوئنٹ پیپل ان دی ایریا, تو ہم ایکسٹریم افلوئنس اور ایکسٹریم پاورٹی کے بیچ میں دن اور رات گزارتے تھے, تو ہمیں موقع نہیں ملتا تھا اس پہ پاز اینڈ ریفلیکٹ کرنے کا. بٹ میرے لیے ون آف مائی فیوریٹ مومنٹس واز کہ ہم میاں چنو کے بعد ایک چھوٹا سا شہر ہے یا علاقہ ہے کچا کھو کے نام سے, تو کچا کھو سے اب جب ہم گزر رہے تھے تو ہماری گاڑی کھڑی ہوئی تھی RV, جس میں ہم دن کو 2 گھنٹے کی بریک کر رہا تھا. میں سویا ہوا تھا, تو ہماری گاڑی کے باہر آ کے ایک ٹینٹ ویلیج ہے جس کو جھگیاں بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں, تو جھگیوں کی ایک بستی تھی, ادھر سے 30-40 بچے آ گئے اینڈ دے اسٹارٹ پلینگ ود اس, اور کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ہماری پکچر بناؤ. پھر ہم نے ان کے ساتھ جا کے ڈانس کرنا شروع کر دیا بچوں کے ساتھ, وی اسٹارٹ ہیونگ فن ود دیم, اور وہ میرے لیے اتنا سیٹسفائنگ مومنٹ تھا, کیونکہ بچے تو ہر جگہ سیم ہی ہوتے ہیں. 5 سال کا بچہ افریقہ میں, پاکستان میں, جھگی میں یا کسی محل میں رہ رہا ہے, بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کے ساتھ جب ہم انٹریکٹ کر رہے تھے تو دیٹ واز ون آف مائی فیوریٹ مومنٹس. اس کے علاوہ ایک اور اگر بچوں کی میں بات کروں تو جب میاں چنو سے گزر رہے تھے تو ایک جو چیز ہے کہ جو ہیروز کی انسپریشن ہوتی ہے, بڑے ہمارے ملک میں جو ہم سے جو ایٹ لیسٹ میرے سے ایک جنریشن اوپر ہے, وہ ان لوگوں میں نے کچھ مایوسی, کہیں نہ کہیں ہوپلیسنس دیکھی ہے کہ جی کیا کر رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ کس نے پڑھنا ہے, نہ ملک کا کچھ ہونا ہے. بٹ جو چھوٹے ینگ جنریشن ہے, دے آر لوکنگ فار ہیروز اینڈ دے وانٹ ٹو لیچ آن ٹو سم تھنگ دیٹ از پازیٹیو. تو ہم جب میاں چنو سے گزر رہے تھے تو میاں چنو میں بھی ایکسٹریم
کافی زیادہ انڈر سروڈ ایریا ہے, چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے. بچوں سے آپ پوچھیں گے کہ کیا بننا ہے تو انہیں شاید آپ کو ڈاکٹر, انجینئر, آرٹسٹ, لائر اس طرح کے جواب کم ملیں گے, کیونکہ بچہ میکینک کی دکان پہ اگر بیٹھا ہوا ہے یا ہوٹل پہ ان پیڈ کام کر رہے ہیں بچے. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں ہمیں اسکول جانے کا دل کرتا ہے, کرتے ہیں, لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہو, ہوٹل پہ جی کام سیکھ رہا ہوں اور اس کے پیسے بھی نہیں مل رہے. اور اس طرح کے لیکن ان بچوں میں یہ تھا کہ اگر ایک چیز آپ کر سکو, کیا کرو گے, میں ریکارڈ توڑوں گا. کہ میاں چنو میں ارشد ندیم نے ریکارڈ توڑا ہے, اس نے پوری جنریشن کو انسپائر کیا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس طرح کے جو انڈر سروڈ علاقے ہیں ان میں تعلیم کے میدان میں اگر ہم کچھ اچھے ہیروز پلانٹ کرتے ہیں تو وہ پھر پوری جنریشنز کو, اگلی جنریشن کو انسپائر کرتے ہیں. سو دوز ور سم آف دا اسٹوریز جو مجھے کافی مزے کی لگیں. جو ان انسپائرڈ یا ہوپلیسنس کی بات تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ادھر سے گزر رہے تھے, بہاولپور سے آگے ایک اور چھوٹا سا علاقہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے, تو ایک بھائی جان نے ہمیں کہا کہ جی آپ کو بدعا لگی ہوئی, آپ کیوں پورا ملک پیدل چل رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں. ہم ایسے ہی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ان سارے کاموں, پیدل جا رہا تھا, پیدل چل رہا ہے, گاڑی نہیں تھی, پیدل جا رہا تھا. ہاں یہ ایلی میں. تو میں نے تبارک سے پوچھا کہ کون سا مرحلہ سب سے زیادہ مشکل تھا؟ کیا شروع سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, کوئی بندہ دیکھتا ہے یار 1600 کلومیٹر میرے آگے ہیں, یا وہ جو آخری اسٹریچ ہوتا ہے کہ یار 5-10 کلومیٹر رہ گئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ 1000 کلومیٹر ہیں؟ تو سنیے ان کا جواب. آئی تھنک ہارڈیسٹ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس اینگل سے سوچ رہے ہیں. مینٹلی جو بیچ والے ڈے, جو تیسرا ہفتہ تھا, جو سینٹر والا ٹائم تھا, مینٹلی وہ تھوڑا مشکل تھا. اور ایکچولی ریس سے پہلے کے جو 10 دن تھے, کیونکہ ریس سے پہلے 10 دن رننگ سے پہلے آپ ٹریننگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ صرف اپنی باڈی کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں کہ ریکور کرے. لیکن جس طرح ایک وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے نا, کہ جس کو ڈرگ ملنا بند ہو جاتی ہے اور پھر دماغ عجیب عجیب خیالات میں جاتا ہے, تو میں پچھلے 6 مہینے سے 20 کلومیٹر ڈیلی بھاگ رہا تھا اور 2 ہفتے میں نے پھر پیدل چلنا ہی چھوڑ دیا. تو میری بھی ایڈکشن جو تھی وہ مجھے مل نہیں رہی تھی, اور پھر میں سوچ رہا تھا میں نے کس چیز میں ہاتھ ڈال دیا, کیونکہ ورنہ تو پہلے میں بھاگ رہا ہوتا تھا, میں اتنا سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. جب بیٹھا ہوا ہوں تو پھر میں کہہ رہا ہوں یار یہ میں نے کیا اپنے سر کام لے لیا. تو آئی تھنک پہلے والے ہفتہ رننگ سے پہلے وہ مشکل تھا تھوڑا. کہتے ہیں نا فارغ بیٹھو گے نا تو زیادہ آپ کا دماغ نا آپ کو کھانے لگ جاتا ہے نا, کھانے لگ جاتا ہے. ہاں یہ آئیڈل ہینڈز آر دی ڈیولز ورک شاپ. اچھا اب تبارک کا جو مشن تھی وہ تھی کہ $1 کروڑ 1 ملین کتنا ہوتا ہے, نہیں 10 لاکھ ڈالر ریز کرنے تھے. تو کتنی اس میں اب تک کامیابی حاصل ہوئی؟ اس میں ہم نے $1 ملین ہم ریز کرے تھے دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے لیے, تاکہ ہم ایٹ لیسٹ 7,000 بچوں کو تعلیم دے سکیں TCF کے تھرو. اس میں ہمیں $2 لاکھ کی فنڈ ریزنگ ہماری ہو گئی ہے, کلیکٹ ہو گئے ہیں پیسے. اور جو ہمیں پلیجز آئے ہیں وہ اگر سارے ایڈ کریں جو لوگوں نے کمٹ کیا ہوا ہے, تو تقریباً $7.5 لاکھ کی ہمیں کمٹمنٹس آ چکی ہیں. 7,80,000 کے ایکچولی, جو کہ پاکستانی میرے خیال میں 20 کروڑ کے قریب بنتے ہیں شاید, یا 20 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں, 22-23 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور انشاءاللہ جب میں رن ابھی ختم ہو گیا, اب میں واپس بھی اس اپنے جو فنڈ ریزنگ کا مشن ہے اس کو کنٹینیو رکھوں گا انشاءاللہ. ابھی انہیں جانا ہے امریکہ اور وہاں پر بھی ایک راؤنڈ آف فنڈ ریزنگ ہوگی, تو ہو سکتا ہے کہ 1 ملین سے اوپر بھی چلا جائے. تو میں نے یہی پوچھا کہ آپ کی دوڑ تو مکمل ہو گئی ہے, آپ کی مشن بھی صحیح چل رہی ہے, واٹس نیکسٹ فار تبارک؟ واپس جاؤں گا, اپارٹمنٹ ڈھونڈوں گا. میرا نیو یارک میں میری لیز ختم ہوئی ہوئی ہے, میرے پاس اپارٹمنٹ نہیں ہے رہنے کو. پہلے تو اپنے مسئلے وہ حل کروں گا. تھوڑا آئی تھنک کرسمس کی چھٹیاں ہیں ادھر, تو میں آئی وانٹ کہ میں کچھ وقت اپنے ساتھ گزاروں ادھر اکیلے, اور تاکہ تھوڑا ریمائنڈ اور ریفلیکٹ کر سکوں. اور ہم نے پوری جرنی اپنی ڈاکیومنٹ کی ہے, کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہسٹورک ہے, ناٹ جسٹ فار اینی بڈی ایلس. کیونکہ ہم نے فلموں میں فارسٹ گم دیکھی, لال سنگھ چڈھا دیکھی, تب وی ور ایکچولی ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو وی وانٹیڈ ٹو کیپچر ایوری مومنٹ آف اٹ. اور اس کا جو فزیکل اور مینٹل اسپیکٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن جو ہیومن ایلیمنٹ ہے, لوگوں سے ملنا, مہمان نوازی, کس کی اچھی بات, کس کی بری بات, بچوں کی اچھی باتیں. سو اس پورے کا آئی تھنک میں اپنا کانٹینٹ ایک دفعہ پھر سے دیکھوں گا کہ ہم نے کیا کیا ہے, لیکن نا جو اس کے بارے میں سوچوں گا. تو آئی تھنک دیٹس آل آئی ایم گونا ڈو. کیا بات, واہ, یہ جذبہ ہے نا, یہ جذبہ ہے. یہ ان کی مجھے یہ بات انٹرسٹنگ لگی کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مایوس ہوتے ہیں نا, جب بھی بات کرو گے نا امیدی, تباہی, کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن یہ انسپریشن ہے. اور یہ میاں چنو والی جو انہوں نے مثال دی, وہ ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ رول ماڈلس کا نہ ہونا. اور کوئی نکل آتا ہے آپ کے گاؤں سے تو آپ کہتے ہیں مجھے بھی ریکارڈ بنانا ہے, مجھے بھی یہ کرنا ہے. اور شروعات یہیں سے ہوتی ہے, آپ کی ایسپریشن ہوگا. ان کا آپ دیکھیں جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے, بہت ہی ایمبیشیس ٹارگٹ تھا فنڈ کلیکشن کا, لیکن ٹھیک ہے ایمبیشن بڑا ہوگا
تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. ہاں نہیں, اور آپ یہ بھی دیکھیں نا, وہی جو بات ہے انسپائر کرنے کی, اب جو بچے رستے میں ملے ہیں, ہاں وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے یار ایک بندہ آ رہا تھا بھاگتے ہوئے اسلام آباد سے, ہاں پھر ہم نے اس کے ساتھ ڈانس کیا, ہم نے اس کے ساتھ باتیں کی, یہ دیکھو اس نے میری تصویر بھی لی ہے. تو اب دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بچے بھی کہیں دوڑ کے پہنچ جائیں. کوئی ایک بچہ بھی نکل آئے تو بڑی بات, کوئی ایک بچہ بھی نکل آئے تو بڑی بات ہے. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں شام میں. ویلکم بیک. شام میں باغیوں نے, ان کا جو کولیشن ہے, انہوں نے مل کر ایک عبوری حکومت قائم کر لی ہے اور اس کا سربراہ انہوں نے بنایا ہے محمد البشیر کو, جو وزیر اعظم نامزد ہوئے ہیں. انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ یہ عبوری حکومت 1 مارچ تک ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا ابھی یہ واضح نہیں ہے. یہ جو محمد البشیر صاحب ہیں, یہ ماضی میں HTS گروپ جو ہے اس کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں ادلب میں, جو کہ ایک علاقہ ہے شمال مشرقی شام میں. لیکن اس کے باوجود ابھی بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں. بدامنی کے خدشات ہیں, ساتھ ہی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں کہ جو آس پاس کے ملک ہیں, مثال کے طور پہ ترکی ہے, انہوں نے حملے کیے ہیں اپنے سرحدی علاقوں میں. اسرائیل نے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں پچھلے 3 دنوں میں, کوئی 300 سے زائد, اور انہوں نے پورٹس کو نشانہ بنایا ہے شام کے اندر. لیکن اس تمام صورتحال کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی حکومتیں, جو کہ انسانی حقوق کی علمبردار ہیں, انسانیت کی بات کرتی ہیں اور جمہوریت کی بات کرتی ہیں, وہ بہت بے چین ہیں کہ وہاں پر آئے جو شامی پناہ گزین ہیں ان کو جلد سے جلد وطن واپس روانہ کیا جائے. شام میں اگر ہم بات کریں پناہ گزینوں کی, تو 13 سالہ جو خانہ جنگی تھی 2011 کے بعد سے جو حالات رہے ہیں, اس میں 74 لاکھ لوگ ملک کے اندر در بدر ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ کوئی 1 کروڑ 30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے. سب سے زیادہ پناہ گزین جو ہیں وہ ترکی اور لبنان, جو کہ ہمسایہ ملک ہیں, وہاں تھے, ساتھ ہی عراق اور اردن میں بھی. یورپ میں کوئی 10 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین کو آنے دیا گیا, جس میں جرمنی بھی شامل ہے اور ملک بھی شامل ہیں. لیکن اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت گری, اس کے بالکل دوسرے دن برطانیہ نے, جرمنی نے, اٹلی نے, فرانس نے اعلان کیا کہ اب ہم مزید پناہ نہیں دیں گے اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں واپس بھیجنا ضروری ہے. برطانیہ میں کوئی ہم جانتے ہیں کہ 30,000 کے لگ بھگ سیرین نیشنلز رہتے ہیں. برطانیہ نے بھی اعلان کیا کہ جی کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے بشار الاسد کی ظالم حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے, تو اب کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم سیرینز کو یہاں رہنے دیں. جن کے کیس اندر پروسیس ہے, جو اسائلم کے لیے ہیں, ان کو ہمیں بھیجنا ہوگا. آسٹریا جو کہ یورپی ملک ہے, انہوں نے تو 2 قدم آگے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ڈیپورٹیشن کا جو پلان تھا اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے, حالانکہ ابھی واضح نہیں ہے کہ سیریا میں حالات ہیں کیسے. تو کچھ لوگوں نے یاد دلایا, وزیر ہیں برطانیہ کی بارڈر سیکیورٹی کی, ان کو کہ بھیا ابھی تو ادھر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اتنی بدامنی ہے. اور یہ جو ہے HTS گروپ جس نے یہ سمجھیں کہ لیڈ کیا ہے پورا معاملہ, وہ تو ٹیررسٹ گروپ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو ایسے حالات میں آپ کیا لوگوں کو کیسے بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, لیکن ہم بھی زیادہ عرصہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. تو یورپ کی ہپوکریسی کھل کر سامنے آ رہی ہے, ان کی بے چینی اس حوالے سے. یہ ان کی آپ باتیں سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارے شامی ریفیوجیز ان کے یہاں گئے ہیں, حالانکہ اکثریت ترکی میں ہے. جی, اکثریت ترکی میں, یہاں پر چند ہزار آئے ہیں اور ان کی پوری پولیٹیکل کولیشنز فار رائٹ کی طرف چلی گئی. تو اس سے تھوڑا سا تو یہ ایکچولی پولیٹیکل کمپلشن ہے, کمپلشن ہے. واپس کر. اب آتے ہیں ملٹری کمپلشنز کی جانب. جیسے آپ نے کہا تقریباً پچھلے 48 گھنٹوں میں 300 سے زائد اسرائیلی حملے ہوئے ہیں. شام میں ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا ہے, مگ فائٹر جیٹس جو وہاں پر پارک تھے وہ تباہ کیے گئے ہیں, ملٹری بیسز. اور اب بحریہ کی بھی باری آئی ہے. لتاکیہ کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر شدید بمباری کر کے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ ہم نے مکمل طور پر شام کی نیوی کو تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک بفر زون اپنا بناتے جائیں گے. اگر یہ آپ ایک سیکنڈ, یہ ہے لتاکیہ کا بندرگاہ, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو باقی فوٹیج ہے اس کے اندر کافی شپس یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری جو شپس ہیں, کچھ سویلین کچھ ملٹری, یہ سب تباہ کر دی گئی ہیں. اگر
आप नक्शे को देखें, अगर हम एक सेकंड नक्शे को स्क्रीन पर ले आए ओवरऑल, तो ये है इजरायली इनकर्जन्स जो डार्क रेड में है, जहां पर ये सफ़ेद ये एरो जा रहा है। देख रहे हैं कि माउंट हर्नन को कब्जा करके आप ना सिर्फ शाम के ऊपर एक सर्वेलेंस कर सकते हैं बल्कि लेबनान के ऊपर भी। और ये आप देख सकते हैं कि जो चाइना कटिंग चल रही है यहाँ पर, दमास्कस के कितना करीब है? दमास्कस से इस वक्त कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं। 10,000 अब देख सकते हैं कि देखो लेबनान को भी साइड से कवर किया जा रहा है, ताकि अगर आगे मुस्तकबिल में, और ये कोई ज़्यादा देर नहीं लगनी इसमें, अगर लेबनान पे हमले किए जाएं तो सिर्फ जनूब साउथ में नहीं बल्कि ईस्ट से भी होंगे। इस वक्त तकरीबन 10,000 कहा जा रहा है कि 10,000 इजरायली फ़ौजी शाम की सरजमीन पर हैं। कुनैतरा के जो गांव हैं वहाँ पर ये काबिज़ हैं और अपनी ही सोशल मीडिया पोस्ट पर ये तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं कि जी ये देखें मैं एक सीरियन गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इजरायली टैंक्स दमास्कस के कंट्री साइड में घूम रहे हैं, कोई उनको इस वक्त रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। वही जैसे मैंने कहा कोई 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा, इजरायली सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है खुशी मनाई जा रही है माउंट हर्नोन को फतेह करने के बाद। फतेह क्या, वो तो कोई था ही नहीं, उन्होंने ऐसे ही कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं कि जी अब ये हमेशा हमारा ही रहेगा, यहाँ पर हम स्की रिजॉर्ट्स बनाएंगे बड़े आला किस्म की। तो ये तो है इजराइल का। अच्छा, अक्टूबर में याद आता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिक, आपको पता है ये इंतहाई राइट विंग है, इन्होंने एक बयान दिया था कि जी हम ना स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन अनकरीब आएगा जिसमें दमिश्क में हमारा ही कब्जा होगा। ये है जाहिर है कि ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है ये उसका हिस्सा अखंड इजराइल, और उसका अगर आप नक्शा देखना चाह रहे हैं तो वो कुछ यूं है, कुछ इराक की है, कुछ सऊदी अरब है, थोड़ा सा हिस्सा मिस्र का है, और ये जो राइट पर आप देख रहे हैं ये बाकायदा पैचेस हैं जो कुछ इजरायली फौजी पहनते हैं गजा में और लेबनान में कि जी ये होने वाला है। अच्छा, अब जाहिर है कि सब मजम्मत कर रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुर्की ने भी मजम्मत की है, लेकिन तुर्की खुद भी काबिज़ है शाम की सरजमीन पर। और इस वक्त जो तुर्किश बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी है SNA, उनकी शदीद झड़पें चढ़ रही हैं कुर्दिश SDF के साथ। SDF के तकरीबन 1,00,000 फौजी हैं और इस वक्त कोबानी, रका, देर अज़ोर और मंबीज में उनकी झड़पें चल रही हैं SNA के साथ। SNA को बैकिंग है टर्किश ड्रोन्स शुमाल में जहां पर सारा तेल भी है। इंटरेस्टिंग। तेल, इट्स ऑल अबाउट ऑयल। घूम फिर के वेल आई मीन अ लॉट ऑफ इट। ते से तेल, ते से तबाही। ते से तबाही। बी से वेल ब्रेक तो नहीं है तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ब्रेक नहीं है, प्रोग्राम खत्म करना है। ई से एंड। ई से प्रोग्राम का एंड हो गया है भाईजान जी। और आपसे अब कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।